بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی رتن کمار کی روپا، جس کے مصنف ہیں انسپیکٹر احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ میں بنتوں کو تھانے بلاؤں گا، تھانے دار نے کہا۔ تمہارے سامنے اس کے ساتھ جو سلوک کروں گا وہ دیکھ لینا۔ یہ غلطی نہ کرنا تھانے دار، کرتار سنگھ نے کہا۔ سو گرو کی، تیری لاش مردہ خانے میں پہنچ جائے گی، بنتوں کے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھنا۔ تھانے دار کے لیے اس پتھر کو توڑنا آسان نہیں تھا۔ اس نے زبانی اور عملی کوشش شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ASI کو کرم سنگھ کے سالوں سے پوچھ گچھ پر لگا دیا۔ 5-6 دن گزر گئے۔ مقتول لیفٹیننٹ کرنل تھا۔ اس کا بھائی GHQ دلی میں گیا اور درخواست دی کہ اس کا بھائی قتل ہو گیا ہے اور علاقے کا تھانے دار تفتیش میں سستی کر رہا ہے، اور یہ کہ قاتل کو تھانے دار جانتا ہے۔ GHQ نے فوری طور پر یہ کارروائی کی کہ ڈپٹی کمشنر کو لکھا کہ قاتل کو فوراً پکڑنے کا انتظام کیا جائے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جنگ عظیم میں انگریزوں نے فوجیوں کو بہت اہمیت دی تھی۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلق SP اور DSP کو بلایا اور GHQ کی چٹھی دکھائی۔ یہ دونوں انگریز پولیس افسر علاقے کے تھانے میں گئے، کیس دیکھا اور تفتیش دیکھی۔ انہوں نے کیس کی تفتیش CIA کے حوالے کر دی۔ CIA کا طریقہ تفتیش بڑا ہی ظالمانہ ہوتا تھا۔ اس کے پاس ایذا رسانی کے باقاعدہ طریقے تھے جو مرحلہ وار استعمال کیے جاتے تھے۔ CIA نے اپنا کام شروع کر دیا۔ مقتول کا ایک بھائی قتل سے پہلے دلی یہ معلوم کرنے گیا تھا کہ کرنل کرم سنگھ نے شادی کر ہی تو نہیں لی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ کرنل کرم سنگھ ایک بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکی کے جال میں آیا ہوا ہے۔ اس لڑکی کا نام روپا بتایا گیا تھا۔ وہ ہندو تھی اور ماڈرن لڑکی تھی۔ وہ اکثر فوجی افسروں کے ساتھ دیکھی جاتی تھی۔ اس کی شکل و صورت اور جسم میں ایسی کشش تھی اور اس کی ساڑی اتنی قیمتی ہوتی تھی کہ کسی مہاراجے کی ریاست کی راجکماری لگتی تھی۔ کرنل سے کم رینک کے افسر کے ساتھ وہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ آفیسرز کلب میں رات کو وہ اکثر جاتی تھی۔ انگریز افسروں میں بھی وہ مقبول تھی۔ CIA نے جب کیس اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کے تفتیشی افسر کو پتہ چلا کہ مقتول روپا کے ساتھ زیادہ دیکھا جاتا تھا۔ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ مقتول سر کے لمبے بال اور داڑھی صاف کروا کر بڑا ہی وجیح اور دلکش آدمی لگتا تھا۔ CIA نے روپا سے کچھ پوچھنا ضروری سمجھا۔ دلی آ کر CIA کو پتہ چلا کہ روپا پر ملٹری انٹیلیجنس اور اسپیشل برانچ کی نظر ہے۔ میں اس وقت اسپیشل برانچ میں تھا۔ روپا کے متعلق کچھ شک ہو گیا تھا اور روز بروز وہ پراسرار لڑکی بنتی جا رہی تھی۔ اب میں کرنل کرم سنگھ کے قتل سے پہلے کے واقعات سناؤں گا جن کا تعلق روپا کے ساتھ تھا۔ روپا اچانک دلی میں آفیسرز کلب میں نمودار ہوئی اور 1-2 دنوں میں کرنل کرم سنگھ کے ساتھ بے تکلف ہو گئی۔ اس سے 8-10 دن پہلے کرم سنگھ نے سر کے بالوں اور داڑھی کا صفایا کیا تھا۔ کرم سنگھ تو اس پر مر مٹا تھا۔ روپا بھی جیسے کرم سنگھ کو دل دے بیٹھی ہو، حالانکہ کرم سنگھ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور روپا 22-23 سال کی تھی۔ جنگ عظیم میں انگریزی حکومت کو روپے پیسے کی ضرورت تھی، جس کی فراہمی کے لیے حکومت نے وار فنڈ کھول دیا تھا۔ بڑے بڑے جاگیردار، تاجر، نواب اور مہاراجے وار فنڈ میں چندہ دینے لگے تھے۔ یہ لوگ انگریزی حکومت کو خوش کرنے کے لیے بہت زیادہ چندہ دیتے تھے۔ چندے کے عوض وہ حکومت سے کچھ مراعات حاصل کر لیتے تھے۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا تھا کہ جو امیر کبیر آدمی زیادہ چندہ دیتا تھا وہ اپنے 1-2 بیٹوں کو فوج میں بغیر کسی امتحان کے کمیشن دلا دیتا تھا۔ یہ نوجوان لیفٹیننٹ بن کر یونٹوں میں جاتے تھے تو افسر کم اور شہزادے زیادہ ہوتے تھے۔ وہ جنگ کا زمانہ تھا، یونٹیں محاذوں پر بھی بھیجی جاتی تھیں۔ ان افسروں کے باپ اور زیادہ چندہ دے کر اپنے بیٹوں کو ہیڈ کوارٹروں میں لگوا دیتے تھے۔ اس طرح وہ جنگ میں جانے سے بچ جاتے تھے۔ GHQ میں ایسا ہی ایک کیپٹن تھا جو ایک جاگیردار کا بیٹا تھا۔ وہ مسلمان تھا اور وار فنڈ کی بدولت افسر بنا تھا۔ چونکہ انٹیلیجنس اور پولیس کی اسپیشل برانچ سائے کی طرح روپا کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس لیے پتہ چلتا رہتا تھا کہ وہ کہاں کہاں اور کس کس کے ساتھ جاتی ہے۔ اس کیپٹن کا نام ابراہیم تھا۔ اس کی عمر 25-26 سال تھی۔ رنگ گورا، قد لمبا اور جسم گھٹا ہوا، مردانہ حسن کا نمونہ تھا۔ معلوم ہوا کہ روپا اس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا وہ کرنل کرم سنگھ کے ساتھ رہتی تھی۔
کیپٹن ابراہیم کے ساتھ وہ ایک یورپی ہوٹل میں جاتی تھی، اس کے ساتھ شملہ بھی گئی تھی اور 4-5 روز دونوں وہیں رہے تھے۔ کیپٹن ابراہیم GHQ کی اسی ڈائریکٹریٹ کے ایک دفتر میں کام کرتا تھا جس میں کرنل کرم سنگھ تھا۔ پتہ چلا کہ کرنل کرم سنگھ اور کیپٹن ابراہیم آپس میں کھچے رہتے ہیں۔ کرم سنگھ چونکہ کرنل تھا اس لیے وہ کیپٹن ابراہیم کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا تھا۔ سب سمجھتے تھے کہ یہ رقابت ہے، لیکن سب حیران بھی ہوئے تھے کہ روپا کا جوڑ کیپٹن ابراہیم سے ملتا ہے، پھر یہ کرنل کرم سنگھ کے ساتھ کیوں لگی رہتی ہے؟ پھر ایک انگریز میجر کا اضافہ ہو گیا۔ اضافے سے مراد ہے روپا کے دوستوں میں اضافہ۔ یہ میجر بھی GHQ کی اسی ڈائریکٹریٹ میں تھا جس میں کرم سنگھ اور کیپٹن ابراہیم تھے۔ روپا نے پھر بھی کیپٹن ابراہیم سے ملنا نہ چھوڑا۔ 8-10 روز بعد کیپٹن ابراہیم کو GHQ سے نکال کر اس کی یونٹ میں بھیج دیا گیا۔ اتفاق سے اس کی یونٹ دلی میں تھی۔ وہ روپا سے ملتا رہا۔ انہیں پہلے کی طرح کسی باغ میں، کسی ہوٹل میں، جمنا کے کنارے اور 2 اور جگہوں پر دیکھا گیا۔ شام کے بعد روپا کرنل کرم سنگھ کے ساتھ یا انگریز میجر کے ساتھ ہوتی تھی۔ کرنل کرم سنگھ چھٹی چلا گیا اور پھر اطلاع آئی کہ وہ قتل ہو گیا ہے۔ اگر وہ دلی میں قتل ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ روپا کی وجہ سے قتل ہوا ہے، لیکن گاؤں میں قتل ہونے کا باعث کچھ اور تھا۔ اس میں بھی روپا کا نام آتا تھا۔ کرم سنگھ کا ایک سالہ دلی سے معلوم کر گیا تھا کہ روپا نام کی ایک ہندو لڑکی ہے جس کے ساتھ کرم سنگھ شادی کرنا چاہتا ہے اور اس وجہ سے اپنی پرانی بیوی کو چھوڑ رہا ہے، لیکن ابھی ثابت نہیں ہو رہا تھا کہ کرم سنگھ کو اس کے سالوں نے قتل کیا ہے۔ CIA کافی زور لگا رہی تھی۔ روپا ملٹری انٹیلیجنس اور اسپیشل پولیس کی نگرانی میں تھی۔ ملٹری انٹیلیجنس اس نتیجے پر پہنچی کہ روپا پر اسرار اور مشکوک لڑکی ہے، لہٰذا ضروری ہو گیا ہے کہ اس کے گھر تک پہنچا جائے۔ کسی جاسوس کو پکڑنے کے سلسلے میں 1-2 باتیں آپ سن لیں۔ کسی آدمی یا عورت کے متعلق جب یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دشمن ملک کا جاسوس ہے تو اسے فوراً پکڑ نہیں لیا جاتا، اس کی خفیہ نگرانی کی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جاسوس اکیلا نہیں ہوتا، پورا گروہ ہوتا ہے جسے رنگ کہتے ہیں۔ ان کا کوئی ایک ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا بلکہ ایک سے زیادہ ٹھکانے ہوتے ہیں۔ ان ٹھکانوں تک پہنچنا ہوتا ہے اور پورے رنگ کو پکڑا جاتا ہے۔ اگر ایک جاسوس کو گرفتار کر لیا جائے تو رنگ کے باقی آدمی زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ کسی ایک آدمی کے متعلق یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جاسوس ہے تو انٹیلیجنس کا ایک آدمی سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ وہ ان جگہوں کو نوٹ کرتا رہتا ہے جہاں جہاں یہ جاسوس جاتا ہے اور ان آدمیوں کے نام بھی لکھ لیے جاتے ہیں جن سے وہ ملتا ملاتا ہے۔ پھر ایک روز اچانک ان جگہوں پر چھاپے مارے جاتے ہیں اور جاسوس جن سے ملتا ملاتا رہا تھا انہیں فوراً گرفتار کیا جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ جاسوس جس کسی سے بھی ملتا ہے اسے پکڑ لیا جائے۔ یہ انٹیلیجنس یا پولیس کی اسپیشل برانچ کے لوگوں کی ذہانت پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ صحیح لوگوں کو پکڑیں۔ روپا بھی کچھ عرصہ ایسی ہی خفیہ نگرانی میں رہی۔ آخر یہ شک پختہ ہو گیا کہ یہ لڑکی جاسوسہ ہے، اور اگر جاسوس نہیں تو بھی یہ لڑکی خطرناک ہے۔ اس کے ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے ملٹری انٹیلیجنس کے ایک میجر کو مامور کیا گیا۔ وہ میجر اشتیاق تھا۔ اسی کیس کے دوران میری اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی تھی۔ اس نے میرے ساتھ اس کیس کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ ایسا اسے ذکر کرنا بھی نہیں چاہیے تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میں اس کیس سے ناواقف تھا۔ یہ تو بعد کی بات ہے۔ جب میں نے یہ ریکارڈ دیکھا اور اس سے متعلقہ لوگوں سے ملا تو میں نے اسے ایک دلچسپ کیس سمجھ کر اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا تھا۔ دلچسپ ہونے کے علاوہ اس سے پولیس کے آدمی تجربہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں میجر اشتیاق کی بات کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اتفاقیہ ملاقات ہوئی تو مجھے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس میجر کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ ہے۔ وہ جتنا خوبرو تھا اتنا ہی خوبصورت باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ اگر یہ نہ کہا جاتا کہ یہ میجر اشتیاق صاحب ہیں تو میں یہ سمجھتا کہ یہ فلموں کا ہیرو ہے اور یہ بڑا ہی کامیاب اور مقبول ہیرو ہوگا۔ وہ جس انداز سے باتیں کرتا تھا اس انداز میں ایسا تاثر تھا کہ سننے والا اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اسپیشل برانچ کے ایک پولیس انسپیکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس میں ہے۔ میں نے اپنی رائے یہ دی تھی کہ بڑا ہی قابل اور کامیاب افسر ہوگا۔
بعد میں مجھے جو تفصیلات معلوم ہوئیں ان کے مطابق یہ داستان یوں آگے چلتی ہے کہ ایک روز میجر اشتیاق اس مکان تک روپا کے پیچھے گیا جس میں وہ داخل ہوئی تھی۔ اگلے روز اس نے اپنے ایک آدمی کو چھابڑی والے کے روپ میں اس گلی میں بھیجا۔ اس آدمی نے میجر اشتیاق کو اطلاع دی کہ وہ دوسرے دن روپا اس مکان میں سے نکلی تھی۔ رات کو جب روپا اپنی میل ملاقات اور روزمرہ سرگرمیوں سے فارغ ہو کر واپس گئی تو میجر اشتیاق نے اپنے ایک اور آدمی سے اس کا پیچھا کروایا۔ رات کو اس آدمی نے اطلاع دی کہ روپا اسی مکان میں داخل ہوئی تھی۔ شک تو یہیں سے پختہ ہو گیا کہ روپا شہزادی یا راجکماری لگتی تھی، لیکن جس مکان میں وہ جاتی اور رہتی تھی وہ ایک گلی میں متوسط طبقے کا مکان تھا۔ اگلی شام میجر اشتیاق اسی گلی کے سرے پر جا کھڑا ہوا۔ وہاں سے سڑک شروع ہوتی تھی۔ روپا اسی مکان سے نکلی اور جب سڑک پر آئی تو میجر اشتیاق اس کے راستے میں آ گیا۔ فرمائیے، روپا نے اس سے پوچھا، مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ ہاں روپا، میجر اشتیاق نے کہا، میں تمہارے لیے ہی یہاں کھڑا تھا۔ میرا خیال ہے آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ روپا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ذرا بات صاف کر دوں تو زیادہ بہتر ہے۔ فوجی افسر عورتوں کو پسند کرتے ہیں اور اس قسم کی عورتوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں۔ بہرحال میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، لیکن آپ فوجی تو نہیں۔ مجھے آپ کی ڈیل ڈول سے شک ہوا تھا کہ آپ فوجی افسر ہوں گے۔ روپا، میجر اشتیاق نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہیں آج شام کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہی ہو۔ میں تمہیں بہت بڑے خطرے سے بچانے کی کوشش میں ہوں۔ میں خود تمہارا ہم خیال ہوں۔ اگر مجھے ٹالنے کی کوشش کرو گی تو تم تصور بھی نہیں کر سکتی کہ تمہارا انجام کیسا بھیانک ہوگا۔ اسے دھمکی نہ سمجھنا، میرے ساتھ چلو، پہلے میری پوری بات سن لو۔ ظاہر ہے میجر اشتیاق نے اتنی سی بات پر ہی روپا کو اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ نہیں کر لیا ہوگا۔ اس نے اپنی زبان کا بہت سا جادو چلایا ہوگا۔ یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میجر اشتیاق کی زبان میں جادو کا اثر تھا۔ اس نے مجھ جیسے پتھر آدمی کو بھی 5 منٹ میں اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ مختصر یہ کہ روپا اس کے ساتھ چل پڑی اور وہ کیناٹ پیلس کے ایک ہوٹل میں جا بیٹھے۔ ہوٹل کے مالک کو معلوم تھا کہ میجر اشتیاق انٹیلیجنس کا آدمی ہے۔ ہوٹل کا مالک خود انگریزوں کا پٹھو تھا۔ یہ اونچی قسم کا ہوٹل تھا جس میں غیر ملکی لوگ زیادہ آتے تھے۔ ہوٹل چھوٹا سا تھا جس میں صرف ڈائننگ ہال تھا، یعنی یہ رہائش کے لیے نہیں تھا۔ یوں کہہ لیں کہ یہ چھوٹا سا ایک ریستوران تھا۔ اس کے مالک نے میجر اشتیاق کو فیملی کیبن میں بٹھایا اور اس سے پوچھے بغیر کافی اور اس کے ساتھ دیگر لوازمات بھیج دیے۔ میں نے تمہیں غلط نہیں سمجھا روپا، میجر اشتیاق نے کہا۔ اب تم مجھے غلط نہ سمجھنا۔ اگر مجھے غلط سمجھو گی تو میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ بہت برے انجام کو پہنچو گی۔ تم جاسوس ہو۔ روپا نے چونک کر اس کے منہ کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں طور پر نظر آئی۔ اگر میں کہوں کہ آپ غلط کہتے ہیں تو؟ روپا نے یہ الفاظ بڑی مشکل سے اپنی زبان سے باہر کو دھکیلے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، میجر اشتیاق نے کہا۔ میں تم سے یہ توقع رکھتا ہی نہیں تھا کہ تم فوراً اقرار کر لو گی۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم ملٹری انٹیلیجنس اور سول پولیس کی نظر میں نہیں بلکہ ان کے جال میں آ چکی ہو۔ مجھے ایک بات تو یہ بتائیں کہ آپ کو میرے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں پیدا ہو گئی؟ روپا نے پوچھا، اور یہ بھی بتائیں کہ میں اگر کسی جال میں آ گئی ہوں تو آپ مجھے اس میں سے کس طرح نکالیں گے؟ ایک بات سن لو، میجر اشتیاق نے کہا، کہ مجھے دھوکے میں رکھ کر اب تم انٹیلیجنس کی حوالات میں ہی جاؤ گی، اپنے ٹھکانے پر نہیں پہنچ سکو گی۔ یوں سمجھو کہ تم حراست میں ہو۔ میں فوجی افسر ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ مجھے اپنی ریجمنٹ کے ساتھ برما فرنٹ پر بھیجیں گے تو میں وہاں سے بھگوڑا ہو کر جاپانیوں کے پاس چلا جاؤں گا اور انڈین نیشنل آرمی میں شامل ہو جاؤں گا۔ میری ریجمنٹ آگے تو چلی گئی لیکن مجھے ایک اور ڈیوٹی پر یہیں رہنے دیا گیا۔ میں نے سوچا کہ ہندوستان میں ہی رہ کر میں بہت سا کام کر سکتا ہوں۔ بڑی مشکل سے مجھے 2 آدمی ملے جو جاپانیوں کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ پر اعتبار کر لیا اور میری خدمات کو قبول کر لیا۔ میں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جو کام کیا ہے وہ تم ساری عمر نہیں کر سکتی، لیکن یہ کام کرنے کے لیے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ رکھیں گے۔ میجر اشتیاق نے اپنے بولنے کے خصوصی فن کو کام میں لاتے ہوئے روپا کے دل پر قبضہ کر لیا۔ کہانی کو آگے چلانے سے پہلے
میں ان حضرات کو جو جنگ عظیم کے بعد پیدا ہوئے تھے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انڈین نیشنل آرمی کیا تھی۔ میں نے اپنے کسی اور کہانی میں اس کا شاید مختصر سا ذکر کیا ہے۔ ہندوؤں کا ایک بنگالی لیڈر تھا جس کا نام سبھاش چندر بوس تھا۔ وہ کانگریسی لیڈر تھا۔ جب جاپانی فوجیں طوفان کی طرح آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے برما تک قابض ہو گئیں تو جاپان کے لڑاکا بمبار طیاروں نے کلکتہ کی بندرگاہ پر بمباری کی۔ برما سے آگے ہندوستان ہی تھا جس پر جاپانیوں نے حملہ کر کے قبضہ کرنا تھا۔ سبھاش چندر بوس کسی طرح چھپتا چھپاتا جاپانیوں کے پاس پہنچ گیا اور انہیں بتایا کہ وہ ہندوستانی فوج کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، اس طرح وہ ہندوستان پر بڑی آسانی سے قبضہ کر لیں گے۔ یہ تفصیلات بڑی لمبی ہیں، میں مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ جاپانی فوجیں اتنی اچانک اور ایسی تیزی سے آئی تھیں کہ سنگاپور، ملایا یعنی ملیشیا اور دیگر جگہوں پر جہاں جہاں ہندوستانی فوج تھی اس نے جاپانیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ان میں گورا کی رجمنٹیں بھی تھیں۔ ہندوستانی فوج کی پوری پلٹونیں جاپانیوں کے پاس جنگی قیدی ہو گئی تھیں۔ جاپانیوں نے سبھاش چندر بوس کے ساتھ مذاکرات بلکہ سودے بازی کر کے ہندوستانی جنگی قیدیوں کی ایک فوج بنا لی جسے انڈین نیشنل آرمی کہا گیا۔ ایسے فوجی بھی تھے جنہوں نے اس فوج میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ انہیں جاپانیوں نے بہت ظالمانہ سزائیں دی تھیں، پھر بھی جاپانیوں کے پاس ہندو، سکھ اور مسلمان افسر اکٹھے ہو ہی گئے تھے۔ ایسے بھی ہوا کہ برما کے محاذ پر جب انگریزوں نے امریکیوں کی مدد سے جوابی حملہ کیا تو جاپانی فوجوں کے مورچوں سے لاؤڈ سپیکروں سے آوازیں آئی تھیں کہ ہندوستان کو آزاد کراؤ اور انگریزوں کے خلاف لڑو۔ یہ آوازیں رات کو ایسے مقامات پر بھی سنائی دیتی تھیں جب محاذ خاموش ہوتا تھا۔ بعض ہندوستانی سپاہی بھگوڑے ہو کر جاپانی مورچوں میں چلے جاتے تھے۔ ہندوستانی فوج کے وہ مسلمان افسر جن کی نظر ہندوستان کی سیاست پر تھی سمجھ گئے تھے کہ یہ ہندو کانگریس کی ایک چال ہے۔ ہندو لیڈر دیکھ رہے تھے کہ جاپانی جس تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں ہندوستان پر بھی قابض ہو جائیں گے اور انگریز یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ ہندو لیڈروں نے جاپان کے ساتھ یہ سودا طے کر لیا تھا کہ وہ ہندوستان ان کے حوالے کر دیں گے۔ اس طرح ہندو لیڈروں نے اپنا یہ قدیم خواب کہ وہ ہندوستان میں ہندو راج قائم کریں گے اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیں گے پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ہندوؤں کی اس پلاننگ نے جاپانیوں کے لیے ہندوستان کی جاسوسی کو آسان کر دیا تھا۔ اس طرح ہندوستان میں جاپان کے جاسوسوں کی تعداد بے انداز ہو گئی۔ یہ جاسوس ہندوستانی تھے جن میں اکثریت ہندوؤں کی تھی، مسلمان بہت تھوڑے تھے، اور یہ وہ مسلمان تھے جو ہندوؤں کے جال میں آ گئے تھے۔ جاپانیوں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ جس ملک پر حملہ کرتے تھے وہاں اپنے جاسوسوں سے یہ معلوم کرواتے تھے کہ چھاؤنیوں سے مختلف یونٹیں کس طرح نکل کر محاذ پر آ رہی ہیں۔ جاپانیوں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ دشمن کی فوجوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹ کھڑی کی جائے۔ رکاوٹ پیدا کرنے کے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے تھے جن میں بعض تو بڑے ہی دلچسپ تھے۔ میں ان سب کا تو ذکر نہیں کروں گا، اس موضوع پر تو کتابیں لکھی گئی ہیں۔ انڈین نیشنل آرمی کا انجام بہت برا ہوا تھا۔ جاپانی پسپا ہو گئے تھے۔ انڈین نیشنل آرمی کے کئی افسر گرفتار کر لیے گئے تھے اور دلی میں ان کے کورٹ مارشل ہوئے تھے۔ ان میں جو مسلمان افسر تھے انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے کہ انڈین نیشنل آرمی وہیں ختم ہو گئی تھی، ورنہ ہندوستان پر جاپان کے قبضے کا مطلب بر صغیر پر ہندوؤں کا قبضہ تھا۔ ان وقتوں میں سارے ہندوستان میں INA یعنی انڈین نیشنل آرمی کے چرچے تھے۔ میں آپ کو روپا اور میجر اشتیاق کی باتیں سنا رہا تھا۔ روپا کے متعلق یقین ہو چکا تھا کہ وہ جاسوس ہے، اب یہ کہنا بھی غلط نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ جاپانیوں کی جاسوس ہے۔ اس لیے میجر اشتیاق نے جاپانیوں کا اور INA کا حوالہ دیا اور اس طرح کی باتیں کی کہ روپا اسے اپنا ساتھی سمجھ بیٹھی۔ میجر اشتیاق نے جھوٹ موٹ کے کچھ کارنامے بھی سنا دیے، مثلاً ایک یہ کہ اس کے رنگ کے آدمی صوبہ سرحد کے قبائلی علاقے میں کام کر رہے ہیں اور اگر جرمنی کی فوجیں بھی آ جائیں گی تو تمام قبائلی جرمنی کی فوج کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جاپان اور جرمنی اتحادی تھے، دونوں ملک انگریزوں، امریکیوں اور فرانسیسیوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ میجر اشتیاق نے روپا کو قائل کر لیا کہ وہ اسے اپنے ٹھکانے پر لے چلے اور جو آدمی ہیں ان سے ملوائے۔ میجر اشتیاق نے روپا کو اپنا نام کیپٹن یوسف بتایا
اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ پشاور کا رہنے والا ہے، اسی لیے اسے قبائلی علاقے میں کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ مجھے صرف ایک شک ہے یوسف، روپا نے کہا۔ تم کہتے ہو کہ میں جال میں آ گئی ہوں، یہ بتاؤ کہ تم مجھے اس جال میں سے کس طرح نکال سکو گے؟ میں تمہارے گھر شوقیہ تو نہیں چل رہا، میجر اشتیاق نے کہا۔ تم ابھی ناتجربے کار ہو، میں پوری بات تمہارے ساتھیوں کے ساتھ کروں گا۔ صبح تک یہ مکان جس میں تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتی ہو خالی ہو چکا ہوگا اور تم سب اسی جگہ محفوظ ہوگے۔ یہ تو میں بھی محسوس کرتی ہوں کہ میں ناتجربے کار ہوں، روپا نے کہا۔ میں اس لائن میں پورا تجربہ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی تو میں اپنے طور پر اس طرح کی کوشش میں ہوں کہ جاپان آ جائے اور انگریز یہاں سے نکل جائیں۔ اس کے بعد میں اس لائن پر کام کروں گی کہ ہندوستان سے جاگیرداری اور سرمایہ داری بھی نکل جائے اور یہاں مذہب بھی نہ رہے۔ میں ایک انقلاب پر یقین رکھتی ہوں۔ روپا نے تفصیل سے میجر کو اپنے خیالات بتائے۔ یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی، میجر اشتیاق نے کہا۔ اس وقت میں تمہیں صرف یہ کہوں گا کہ تم میری ہم خیال ہو۔ تمہیں تجربے کار بھی بنوا دوں گا۔ تمہاری جگہ کوئی تجربے کار لڑکی ہوتی تو وہ GHQ کے افسروں سے بہت کچھ حاصل کر سکتی تھی۔ میں ناکام بھی نہیں ہوئی، روپا نے کہا۔ کرنل کرم سنگھ سے میں نے بڑے کام کی باتیں معلوم کر لی تھیں اور وہ اپنے رنگ لیڈر تک پہنچا بھی دی تھیں۔ ابھی یہ باتیں نہ کرو روپا، میجر اشتیاق نے کہا۔ وقت بھی بہت تھوڑا ہے، تمہیں صبح سے پہلے وہاں سے نکالنا اور کسی محفوظ جگہ پہنچانا ہے۔ وہ دونوں ریستوران سے نکلے اور تانگے میں بیٹھ کر اس گلی میں جا اترے جس میں روپا کا ٹھکانہ تھا۔ روپا نے دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ روپا اشتیاق کو باہر ٹھہرنے کا اشارہ کر کے اندر چلی گئی اور 5-7 منٹ بعد آئی۔ اس نے میجر اشتیاق کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ روپا کے پیچھے اندر چلا گیا۔ یہ ایک درمیانہ سا مکان تھا جس کا چھوٹا سا صحن تھا۔ صحن کے چاروں طرف برآمدہ تھا، ہر طرف 2 کمرے تھے۔ ایک آدمی نے صحن میں اس کا استقبال کیا۔ یہ ہیں کیپٹن یوسف، روپا نے تعارف کروایا۔ تمہیں بتایا ہے یہ اپنے آدمی ہیں، اور یوسف یہ مسٹر چاولہ ہیں، موہن داس چاولہ۔ اس کمرے میں آ جائیں۔ چاولہ نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے میجر اشتیاق سے کہا۔ وہ آگے آگے چلا۔ میجر اشتیاق اس کے پیچھے گیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ چاولہ نے دروازہ کھولا۔ کمرے میں بتی جل رہی تھی۔ چاولہ نے بڑے احترام سے میجر اشتیاق کو کمرے میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ میجر اشتیاق کمرے میں چلا گیا۔ اچانک چاولہ نے، جو ابھی اشتیاق کے پیچھے تھا، پیچھے سے میجر اشتیاق کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ 2 آدمی جو شاید کواڑوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے سامنے آ گئے۔ کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ دونوں نے میجر اشتیاق کے پیٹ میں بڑی زور سے 2 مکے مارے۔ اشتیاق کے ہوش تو اسی میں گم ہو گئے۔ چاولہ نے اسے چھوڑ دیا۔ اشتیاق نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے اور دوہرا ہو گیا۔ اس کی گردن پر اوپر سے ایک ہاتھ اس طرح پڑا جیسے کسی نے لاٹھی ماری ہو۔ وہ اوندھے منہ فرش پر گر گیا۔ میجر اشتیاق کا ایک ہاتھ کوٹ کی اندرونی جیب کی طرف گیا۔ ایک آدمی نے اس کا وہ بازو پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ دوسرے آدمی نے اس کے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چھوٹے سائز کا وہ ریوالور جو میجر اشتیاق نے جیب میں چھپا رکھا تھا اس آدمی نے نکال لیا۔ میجر اشتیاق کو مکے پیٹ میں لگے تھے اور پورے زور سے لگے تھے، اس لیے اس کا سانس صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ 2 آدمیوں نے اسے گھسیٹ کر بٹھا دیا اور ریوالور کی نالی اس کے سر کے ساتھ لگا دی۔ تم ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی ہو، چاولہ نے کہا۔ کہو یہ غلط ہے، پھر دیکھنا یہ گولی تمہاری کھوپڑی سے کس طرح پار ہوتی ہے۔ میں کیوں کہوں گا کہ یہ غلط ہے، میجر اشتیاق نے کہا۔ میں یہ باتیں اس لڑکی کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ ناتجربے کار ہے۔ میجر اشتیاق سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ مجھے پانی پلاؤ اور آرام سے بیٹھ کر میری بات سنو۔ اسے پانی پلایا گیا، پھر اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا گیا۔ اب بات کرو، چاولہ نے کہا۔ تم مسلمان ہو، ہم مسلمان پر اتنی جلدی اعتبار نہیں کریں گے۔ تم سب جاہل ہو، میجر اشتیاق نے کہا۔ ایک ناتجربے کار لڑکی کو تم نے GHQ کے افسروں کے پیچھے لگا دیا تھا۔ تم میں اتنی عقل نہیں کہ یہ روزانہ یہاں سے نکلتی تھی اور رات کو یہاں آتی تھی، اور تم اتنا بھی محسوس نہیں کر سکے کہ روپا جیسی دلکش لڑکی پر بڑے نیک لوگوں کی نظریں بھی اٹھتی ہیں۔ میجر اشتیاق کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ پڑا۔ تم ہمیں ٹریننگ دینے آئے ہو، تھپڑ مارنے والے نے اسے کہا۔ میں کہتا ہوں اپنے آپ کو بچاؤ، میجر اشتیاق نے کہا۔
میں تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، پہلے خود تو نکلو یہاں سے، اس آدمی نے کہا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ میجر اشتیاق انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ بھی انہی کی طرح جاپانیوں کا جاسوس ہے اور ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن وہ تینوں آدمی نہیں مان رہے تھے۔ میجر اشتیاق نے انہیں اپنا نام کیپٹن یوسف ہی بتایا اور یہ تسلیم کیا کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس میں ہے۔ روپا کو اس کے سامنے نہ لایا گیا۔ چاولہ نے اپنے ایک ساتھی کو پرے لے جا کر کان میں کچھ کہا۔ وہ آدمی کمرے سے نکل گیا۔ اسے کہاں بھیجا ہے؟ میجر اشتیاق نے پوچھا۔ تمہاری قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی اور آئے گا، چاولہ نے جواب دیا۔ اگر ہمارا لیڈر مل گیا تو وہ ابھی آ جائے گا، اگر نہ ملا تو کل صبح 10 بجے سے پہلے وہ خود ہی آ جائے گا۔ تمہاری عمر اگر لمبی ہوئی تو وہ کل 10 بجے تک ہی ہوگی۔ میجر اشتیاق اس کمرے میں تنہا تھا، لیکن اپنی اس ڈیوٹی میں تنہا نہیں تھا۔ ایک مسلمان صوبے دار معمولی سے کپڑے پہنے ہوئے اس کے ساتھ تھا۔ اشتیاق ایسے مشن پر نکلا تھا جس میں یہ صورتحال پیدا ہو سکتی تھی جو ہو گئی تھی، یہ نہیں تو کچھ اور ہو سکتا تھا۔ وہ جب روپا کے ساتھ ریستوران میں بیٹھا تھا، اس وقت صوبے دار ریستوران کے باہر ٹہل رہا تھا۔ اشتیاق اور روپا جب تانگے میں بیٹھے تو صوبے دار ان کے پیچھے پیچھے تانگے میں جا رہا تھا۔ اشتیاق جب روپا کے ساتھ اس مکان میں چلا گیا تھا تو صوبے دار گلی کے باہر سڑک پر ٹہلتا رہا تھا۔ اس صوبے دار نے جب دیکھا کہ کم و بیش 4 گھنٹے گزر گئے ہیں اور میجر ابھی تک اندر ہے، تو اس نے میجر اشتیاق کی اس ہدایت پر عمل کیا جو اس نے شام کو ہی اس صوبے دار کو دے دی تھی۔ ہدایت یہ تھی کہ میجر اشتیاق اس مکان میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اندر جا کر جاپانیوں کے جاسوس کے روپ میں اندر کے آدمیوں سے بات چیت کر کے جلدی نکل آئے گا۔ اگر آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت اندر گزر گیا تو صوبے دار یہ سمجھے کہ اندر جو لوگ ہیں وہ تجربے کار اور ہوشیار ہیں اور میجر اشتیاق انہیں پکڑوانے کے بجائے خود پکڑا گیا ہے۔ اس صورت میں صوبے دار نے ہیڈ کوارٹر میں آ کر اطلاع دینی تھی اور مکان پر باقاعدہ چھاپا مارنا تھا۔ صوبے دار نے آدھے گھنٹے کے بجائے 3 گھنٹے انتظار کیا۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ صوبے دار سے جواب طلبی ہوئی تھی کہ اس نے اتنی دیر کیوں انتظار کیا۔ اتنی دیر میں میجر اشتیاق کو قتل کر کے اس کی لاش اندر ہی کہیں غائب کی جا سکتی تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ صوبے دار نے اس کا کیا جواب دیا تھا۔ مکان کے اندر صورتحال ابھی تک وہی تھی۔ وہ آدمی جو اپنے کسی لیڈر کو بلانے گیا تھا وہ واپس نہیں آیا تھا۔ پیچھے 2 آدمی رہ گئے تھے، ان کے ساتھ میجر اشتیاق بحث مباحثہ کرتا رہا تھا۔ یہ تمام آدمی بڑے ہی کچے تھے۔ انہوں نے اتنا بھی نہ کیا کہ میجر اشتیاق کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے۔ میجر اشتیاق یوں کر سکتا تھا کہ ان دونوں پر حملہ کر کے ریوالور چھین لیتا اور ان پر قابو پا لیتا اور وہاں سے نکل آتا، لیکن وہ انہیں پکڑوانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی اور حملہ نہ کیا۔ یہ تو اسے امید تھی کہ صوبے دار ہیڈ کوارٹر میں اطلاع دے دے گا، لیکن وہ پریشان ہو رہا تھا کہ ابھی تک باہر سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں صوبے دار کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ آخر دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ دستک اتنی زور سے اور اتنی زیادہ ہوئی کہ میجر اشتیاق کو یقین ہو گیا کہ ایسی دستک ان کے ساتھی کی نہیں ہو سکتی۔ دستک جب بار بار ہونے لگی تو چاولہ اور اس کا ساتھی کمرے میں ہی کھڑے کھڑے اس طرف دیکھنے لگے جس طرف باہر کا دروازہ تھا۔ ریوالور چاولہ کے ہاتھ میں تھا۔ روپا بھی دوڑتی ہوئی اسی کمرے میں آ گئی۔ میجر اشتیاق بڑی تیزی سے اٹھا، چاولہ کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے جھٹکا دے کر اپنی طرف گھمایا اور اس کے منہ پر اتنی زور سے مکہ مارا کہ ریوالور اس کے ہاتھ سے گر پڑا اور چاولہ پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اس کا دوسرا ساتھی فرش پر پڑے ہوئے ریوالور کی طرف لپکا۔ میجر اشتیاق نے اچھل کر اس کے منہ پر اس طرح کک ماری جس طرح فٹ بال کو ماری جاتی ہے۔ وہ آدمی الٹ بازی لگا کر گردن کے بل گرا۔ کیپٹن یوسف۔ روپا خوفزدگی کی حالت میں میجر اشتیاق کے ساتھ لپٹ گئی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے بچا لو۔ میجر اشتیاق نے جھٹکا دے کر روپا کو الگ پھینکا اور فرش پر پڑا ہوا ریوالور اٹھا کر باہر کی طرف دوڑا۔ اس وقت باہر کا دروازہ رائفلوں کے بٹوں سے توڑا جا رہا تھا۔ میجر اشتیاق نے دروازہ کھول دیا۔ باہر ملٹری پولیس کے 8 آدمی باوردی تھے اور 2 آدمی سویلین کپڑوں میں انٹیلیجنس کے تھے۔ وہ طوفان کی طرح اندر آئے۔ کمرے میں آئے تو چاولہ اور دوسرا ساتھی ابھی تک فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مکان کی تلاشی لی گئی۔ چاولہ، اس کے ساتھی اور روپا کو گرفتار کیا گیا۔
خانہ تلاشی میں فوج سے تعلق رکھنے والے اہم کاغذات ملے۔ ایک اٹیچی کیس میں سے 3 ریوالور، 4 گرنیڈ اور کچھ ایمونیشن ملا۔ اس مکان کو تالا لگا کر سیل کر دیا گیا۔ تفتیش انٹیلیجنس نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں شروع کی۔ چونکہ ملزم سویلین تھے، اس لیے سول پولیس کی اسپیشل برانچ کو بھی اس کیس کی تفتیش میں شامل کیا گیا۔ میں اس وقت اسپیشل برانچ میں تھا، لیکن اس تفتیش میں میرے ایک ساتھی انسپیکٹر کو تعینات کیا گیا۔ روپا چونکہ عورت تھی اور یہی اس کی کمزوری تھی، اس لیے سب سے پہلے اسی کو لپیٹ میں لیا گیا۔ الگ کمرے میں لے جا کر ملٹری پولیس کے 5-6 ہٹے کٹے آدمی اس کے ارد گرد کھڑے کر دیے گئے تھے اور اسے کہا گیا کہ خود اقبال جرم کر لو اور اپنے تمام ساتھیوں کی نشاندہی کر دو تو محفوظ رہو گی۔